پیارے بچوں، آداب۔ آج کا موضوع اختر الاماں کی نظم قبر کا مختصر سا خلاصہ ہے۔ شاعر اختر الاماں اس نظم میں ایک کہانی بیان کرتا ہے جو بقول شاعر ایران کے ایک شہر کی کہانی ہے۔ یہ کہانی اس دنیا میں آنے جانے کے سلسلے سے تعلق رکھتی ہے، موت و حیات سے تعلق رکھتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ موت ایک ایسا بنور ہے جس میں ہر ایک جاندار چیز ڈوب کر غائب ہو جاتی ہے۔ اختر الاماں اس نظم قبر میں کہتے ہیں کہ ایران کے کسی قصبے کا کوئی بڑا رئیس موت کے پھیلائے ہوئے اس جال میں ایسا پھنسا کہ اس کی کوئی ترکیب کام نہ آئی۔ اس رئیس نے ہر ایک طریقہ آزمایا، غرض ہر دوا، ہر علاج اور جو کچھ انسان کے بس میں تھا وہ سب کیا۔ تمام طبیب اور حکیم، چاہے وہ دور کے تھے یا نزدیک کے تھے، سبھی کو علاج کی خاطر بلایا اور انہیں کافی دھن دولت سے نوازا، انہیں پیسے وغیرہ دیے۔ آخرکار وہی ہوا جو خدا کو منظور تھا اور باپ کا انتقال ہو گیا۔ بیٹا اپنے باپ کے ماتم میں زار و قطار رونے لگا اور آہ و فریاد کرنے لگا۔ وہ سینہ پیٹ پیٹ کر بار بار کہتا ہے کہ اے میرے والد، آپ ہم سب کو چھوڑ کر ایسی جگہ روانہ ہو گئے ہیں جہاں نہ کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی پیارا ساتھی ہوگا اور نہ کوئی ہمدم ہوگا۔ وہاں ایک اندھیری کوٹھری ہوگی اور اس کوٹھری میں اکیلی ہی رہنا ہوگا۔ وہاں نہ تو کھانے کو کچھ ملے گا اور نہ پینے کو۔ وہ اندھیری کوٹھری ہوگی، وہاں تمہیں خود ہی سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا۔ وہاں کوئی چیز کام نہیں آئے گی، وہاں ہر چیز آپ کے لیے ترسنا ہوگا، اور وہ دنیا ایسی ہے کہ کوئی بھی وہاں مدد نہیں کرے گا، وہاں کوئی مددگار نہیں ہوگا، خود ہی سب کچھ کرنا ہوگا۔ اس جنازے میں کوئی مفلس آدمی بھی شامل تھا، اس کا بیٹا بھی اس کے ساتھ آیا ہوا تھا۔ مفلس کے بیٹے نے جو آہ بکا سنی تو اس کی کچھ سمجھ نہیں آیا، اس لیے اس نے اپنے باپ سے بہت ہی معصومیت سے پوچھا کہ بابا، کیا اس رئیس کو ہمارے گھر لے جا رہے ہیں؟ گویا مفلس شخص کے بیٹے کو قبر کی کھینچی ہوئی تصویر اپنے گھر کی جیسی لگی۔ یہ مختصر سا اس نظم قبر اختر الاماں کی نظم کا خلاصہ ہے۔ شکریہ و آداب۔